محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ کی پاک مقدس کتاب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کریں گے۔ تلاوت کی سعادت حاصل فرمائیں گے محترم جناب قاری محمد اشفاق، مدرس خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث کلے والی، مائک پر تشریف لائیں، تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید کی سعادت حاصل فرمائیں قاری محمد اشفاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انتہائی مختصر حمد و صلاۃ تو بعد، عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، میں اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال دین اسلام دے متعلق چند اشعار لکھے نے، تے انشاءاللہ العزیز میں انشاءاللہ العزیز وضاحت دے نال اور بات نو سمجھا کر کے انشاءاللہ او چند اشعار تہاڈے گوش کرن دا ارادہ رکھنا، بڑی ہی توجہ دے نال، پیار اور محبت دے نال سماعت فرمانا۔ حضرات محترم، دین اسلام رحمت والا دین ہے۔ دین اسلام رحمت دا پیغام پیش کردہ ہے۔ دین اسلام امن والا دین ہے اور امن دا پیغام پیش کردہ ہے۔ دین اسلام پیار تے محبت تے عقیدت تے ہمدردی دا نام ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، دین اسلام رحمت والا دین کیوں دین ہے؟ حضرات محترم، اس واسطے دین اسلام رحمت والا دین ہے کیونکہ اس دین اسلام نو نازل کرنے والا رب العالمین بڑی ہی رحمت والا ہے، بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے۔ دین اسلام کیوں رحمت والا دین ہے؟ اس واسطے
کہ جس پیغمبر تے دین اسلام نازل ہویا او پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر ہے، بڑا رحم دل پیغمبر ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ رب العزت میرے سویت سن سارے انہوں دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا برحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت دا قرآن کی بیان کر رہا ہے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ دین اسلام رحمت والا دین ہے۔ کیوں رحمت والا دین ہے؟ کیونکہ بیجنے والا رب العالمین بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العزت دی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ خالق کائنات دی رحمت نے ہر شے نو گھیریا ہویا ہے، ہر شے دا احاطہ کیتا ہویا اللہ رب العزت دی رحمت نے، ہر شے تے بس رہی اللہ رب العزت دی رحمت ہے۔ حضرات ذی وقار کوئی مقدار بھی ہونی چاہیے اللہ رب العزت دی رحمت دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دیتی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے اپنی رحمت نوگ 100 حصیاں دے اندر تقسیم فرمایا، 100 حصیاں دے اندر تقسیم فرما لین تو بعد رب کائنات نے ایک حصہ اپنی مخلوق دے اندر تقسیم کر دیتا، بند دیتا۔ 99 حصے اللہ رب العزت دے ہاں موجود نے۔ خود اندازہ کیجئے ایک اللہ رب العزت نے رحمت دا حصہ نازل کیتا اپنی مخلوق تے۔ حضرات محترم اسے ایک رحمت دے وچوں حصہ ملیا باپ نوگ، باپ اپنے بیٹے دے نال شفقت کردا ہویا نظر آ رہا ہے۔ اسے ایک رحمت دے وچوں حصہ ملیا ماں نوگ، ماں اپنی اولاد دے واسطے تڑپ دی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسے ایک رحمت دے وچوں حصہ ملیا بہنا نوگ، بہنا اپنے بھائی دے نال ہمدردی داغ جناب اظہار کردی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات ذی وقار اسے ایک رحمت دے وچوں حصہ ملیا جانورانو جانور اپنے بچیاں دے نال ہمدردی دا سلوک کردے ہوئے نظر آ رہے نے۔ سپ نو دیکھ لو ناگ کتنا زہریلا جانور اپنے بچیاں دے نال ہمدردی دا اظہار کردا ہے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات دی رحمت بڑی ہی زیادہ وسیع ہے۔ تا دین اسلام رحمت والا دین ہے۔
حضرات ذی وقار دین اسلام رحمت دا پیغام دیندا کیوں کہ اس واسطے کیونکہ اے نازل ہویا جس پیغمبر تے او پیغمبر بڑا رحیم دل پیغمبر ہے، بڑا شفیق پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، فرمایا تمام جہانہ دے واسطے اسی نبی کریم علیہ السلام نو رحمت بنا کر کے بھیجیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کتنے شفیق نے، طائف دی وادی دے اندر نبی پاک گئے نے توحید دا پیغام لے کر کے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جا کر کے خالق کائنات دی وحدانیت دا اعلان کیتا، آکھیا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں۔ ایک ہی پیغام پیش کیتا جیڑا آج اسی کانفرنس دا نام رکھیا اللہ ہی مشکل کشا۔ حضرات محترم، یہی پیغام اللہ رب العزت دے پیغمبر دے رہے نے طائف دی وادی دے اندر۔ میرے پیغمبر نے جا کر کہ طائف دی وادی دے اندر پیغام پیش کیتا، رب دی توحید دا پیغام پیش کیتا۔ میرے پیغمبر نو زخم دے نال جناب چور کر دیتا گیا، پتھراؤ کر دیتا گیا ہے ناگ۔ نبی پاک علیہ السلام ایسا زخمی حالت دے اندر طائف دی وادی دے اندروں نکل دینے ناگ۔ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، میں بات نو اختتام دی طرف لے جا رہا ہوں۔ نبی پاک جدوں طائف دی وادی دے اندروں نکل دینے ناگ، دو فرشتے میرے پیغمبر دے سامنے آ جاندے نے۔ اللہ دے پیغمبر جی اگر تسی اجازت دیو، حکم فرما دیو گے، اس طائف دی بستی والے جڑے رہن والے لوگ نے ناگ دونوں پہاڑاں دے درمیان دے اندر ڈھک کر کے انہاں نو پیس دیواں گے، ہلاک کر دیواں گے، تباہ و برباد کر دیواں گے۔ اللہ دے پیغمبر جی ایک باری حکم تے فرماؤ ناگ۔ میرے پیغمبر کتنے رحیم دل پیغمبر نے، نبی پاک نے فرمایا نا جبرائیل ہو سکتا ہے اس طائف دی بستی دے اندر بسنے والے لوگاں دی نسل دے وچوں کوئی جنت دے اندر چلا جائے۔ رحیم پیغمبر، شفیق پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ کتے میرے پیغمبر دے جس میں اطہر تے اجڑیاں سٹیاں جا رہیاں نے، میرے پیغمبر اللہ رب العزت دی تسبیحات بیان کردے ہوئے نظر آ رہے نے۔ میرے پیغمبر دے گل پاک دے اندر صافہ ڈال کر کے کپڑا ڈال کے وٹ دین والے وٹ دین دینے، میرے پیغمبر مسکراندے ہوئے نظر آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے راستے دے اندر کانٹے بچھان والے کانٹے بچھان دینے، میرے پیغمبر ہمدردی دا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے نے۔ کوڑا سٹن والے کوڑا سٹ دینے، میرے پیغمبروں نہ دے نال پیار تے محبت دا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے نے۔ اس واسطے حضرات ذی وقار دین اسلام رحمت والا دین ہے اور رحمت دا پیغام دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر میں کیوں نہ اپنی محبت دا اظہار کر جاواں گا، اپنا لکھیا ہویا کلام تو ہاڈے سامنے پیش کر دیواں گا۔ کلے والد جناب غیور مسلمانوں اردا گرد تو آن والے ہوگا، توجہ دے نال سماعت فرمانا گا۔ ہے رحمت دین اسلامی رب بھیجیا نبی حقانی ہے، رحمت دین اسلامی رب بھیجیا نبی حقانی۔ او کنا رب رحیم کریم، او
اوندا نبی وی بڑا شفیق او کنا رب رحیم کریم اوندا نبی وی بڑا شفیق اس رب دے کولو آیا دین اسلام اس رب دے کولو آیا نبی اپنی زبان سنایا ہے رحمت دین اسلامی رب بھیجیا نبی حقانی او کیوں دینا الزام اسلام تے رب رحمان نبی دے پیغام تے او کیوں دینا الزام اسلام تے رب رحمان نبی دے پیغام تے دین رحمت والا خزینہ نبی واریا اس تو پسینہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس دین اسلام دے واسطے اپنا پسینہ پیش کیتا ہے اپنا خون پیش کیتا ہے اپنے آنسو پیش کیتے دین اسلام دے واسطے حضرات ذی وقار کیتے احد دے میدان دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک پیش کیتے اپنا خون پیش کیتا بدر دے میدان دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا پسینہ پیش کیتا طائف دی وادی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خون پیش کیتا دین اسلام دے واسطے اور نبی پاک علیہ السلام نے شجر اسلام نو پروان چڑھان واسطے نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا خون بھی شجر اسلام نو پیش کیتا حضرات ذی وقار اج بڑیاں بڑیاں سازشاں کیتیاں جاندیاں نے بڑے بڑے پروپوگنڈے کیتے جاندے نے دین اسلام نو اور شجر اسلام نو مٹان واسطے بڑے بڑے آئے شجر اسلام نو مٹان واسطے لیکن خود مٹ گئے نمرود آیا شجر اسلام نو مٹان واسطے نمرود خود مٹ گیا اسلام باقی ہے فرعون آیا اسلام نو مٹان واسطے فرعون مٹ گیا اسلام باقی ہے ابو جہل آیا اسلام نو مٹان واسطے ابو جہل مٹ گیا اسلام باقی ہے ابو لہب عتبہ شیبہ آئے اسلام نو مٹان واسطے اے سارے مٹ گئے دین اسلام جناب قیامت دیاں کنداں تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا اے جتنے بھی آئے نے اور جناب اج امریکہ تے روس تے برطانیہ تے جناب ایران والے عراق والے اور انڈیا اور یہود و نصارہ سازش کر رہے نے کہ دین اسلام نو دبایا جائے دین اسلام نو مٹایا جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کئی ناوا اے سارے مٹ جان گے دین اسلام قیامت دیاں کندہ تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ دین اسلام قیامت دیاں کندہ تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا اے ترجمہ میں اپنے الفاظ دے اندر بیان کر رہا ہے رحمت دین اسلامی رب بھیجیا نبی حقانی ہے رحمت دین اسلامی رب بھیجیا نبی حقانی آخری جملہ او نہیں دہشت گردی اسلام اندر نہ ایک گل پھیلا تو عوام اندر نہیں دہشت گردی اسلام اندر نہ ایک گل پھیلا تو عوام اندر دین رحمت والا خزینہ ادا مالی کملی والا
والا دین امن دا ہے گہوارا ایدا مالی کملی والا. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل جلسہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ جو بھی علماء کرام آئیں ان کا بھرپور انداز سے ان کا دل بہلائیں تاکہ وہ خوش الحان ہو کر اپنے احسن انداز کے ذریعے آپ کو واعظ و نصیحت کریں. تو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ علماء کرام کا ساتھ دیجئے گا تاکہ وہ اچھی طرح آپ کے سامنے تقریر کریں اور آپ کو واعظ و نصیحت کریں. تمام بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ نعرے کا جواب بھرپور ہمت اور طاقت سے دیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، شان صحابہ. اب بلا تاخیر میں یوسف پسروری صاحب کی آمد سے پہلے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عرفان بھائی کو کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات محترم، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا عظیم الشان اجتماع ہے. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اتنے نفوس قدسیہ یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن اس کے باوجود سلام کا جواب صحیح نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی آپ سے درخواست کر رہے تھے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں. صرف ایک درخواست جو انہوں نے کی میں ایک اور انداز سے کروں گا. سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے تو جنت میں درخت آپ کے نام کا لگ جائے گا. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے نام کا درخت رب کی جنتوں میں لگ جائے تو جس خطیب کی بات آپ کو اچھی لگے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. میں نعت کے صرف 2-4 اشعار صرف آپ کی دل جوئی کے لیے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیوں جی؟ جو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے اس کی آواز آنی چاہیے جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کیوں جی؟ سونے محبوب جیسا کوئی محبوب ہے تو پھر آپ کی آواز کیوں مٹھی ہے؟ آواز تھوڑی بلند آنی چاہیے. میرے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب
دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ لوگ شعر کسی اور انداز سے پڑھتے ہیں، میں نے اس شعر کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ آؤ در اللہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہماری کانفرنس کا نام بھی یہی ہے نا، کیوں جی؟ آؤ در اللہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہر طرح کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ہر طرح کا اللہ کا ہر ایک خزانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ساتھی کوشش کریں کہ علماء کی تقاریر کا اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، اس وجہ سے کہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلے گی اور سبحان والے کلمات علماء کی زبان سے نکلیں گے۔ تو میں درخواست کروں گا دوبارہ آپ ساتھیوں سے کہ دل جوئی سے اور گرم جوشی کے ساتھ خطباء کا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی میں پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے لمبی نعتیں آپ کو سنائیں گے۔ علماء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، اس وجہ سے اپنی نعت کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، اگر منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں جبہ و دستار نہیں ملتے۔ حضرات، اے سن ساڑھے آج دے مہمان جناب حضرت مولانا عرفان محمدی صاحب، جو کہ اپنے بڑے ہی پیارے انداز دے نال تساں احباب نو اپنی سریلی آواز دے نال جناب نعت کلام سنا رہے سن۔ ہن میں انہاں تو بعد بلا تاخیر اپنے اج دے مہمان نظم واسطے دعوت دینا چاہنا جناب حضرت مولانا عمیر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈا پیر محمد لوگو جیرا آمینہ دا ہے لال، ساڈا پیر محمد لوگو جیرا آمینہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دوے مثال، اچھی کہو سبحان اللہ۔ ساڈا پیر محمد لوگو جیرا آمینہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دوے مثال، صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال، ساڈا پیر محمد لوگو جیرا آمینہ دا ہے لال، نہیں رب نے بنایا اور کوئی جدی دنیا دوے مثال۔ حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔
साडा पीर मुहम्मद लोगो जेरा आमीना दा है लाल नहीं रब ने बनाया होर कोई जिदी दुनिया दवे मिसाल ओ कोई बस्तियां ते शहरां दा नबी कोई बस्तियां ते शहरां दा नबी मेरा पाक नबी दो जहान दा नबी मशरिक दा नबी मगरिब दा नबी ला महदूद रिसालत है ओ दिशान बुलंदो बाला एन सारे पैगंबर आला नहीं रीसा हबीब दे नाल अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे कुंडले वाल अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे कुंडले वाल लुकदा छुपदा चन आसमानी वेख के हुस्नो जमाल हैं सारे पैगंबर आला नहीं रीसा हबीब दे नाल नबियां दा नबी सारे जग दा नबी नबियां दा नबी सारे जग दा नबी सोना जग दा नबी नाले रब दा नबी सोना जग दा नबी नाले रब दा नबी ला महदूद रिसालत है ओ दिशान बुलंदो बाला साडा पीर मुहम्मद लोगो जेरा आमीना दा है लाल नहीं रब ने बनाया और कोई जुदी दुनिया दवे मिसाल। अस्सलाम फिरदा नहीं पे बच्चों ठीक हो गया बस ठीक। हजरात आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस जिसे अल्लाह ही मुश्किल कुशा कॉन्फ्रेंस के प्यारे नाम से मौसूम किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदऊईन उलमाए किराम अल्लाह की तौफीक से तशरीफ़ ला चुके हैं। अपने अपने वक्त पे आपसे हम कलाम होंगे। मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, अजीज़ों का, जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात को तर्क करके तौहीद की गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए आज इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। यकीनन आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, रब्बुल आलमीन की तौहीद के लिए इस जगह जमा होना, तशरीफ लाना, बैठना, समात फरमाना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि परवरदिगार क़यामत के रोज़ तौहीद की बरकत से तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे वाह फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल हमारे उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुकर्रीन, मुफक्किरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से सारे इस्लाम की दावत देते हैं, मुकम्मल इस्लाम की दावत। आज कोई फूल की एक पत्ती पकड़कर और कोई एक फूल लेकर खैबर से कराची तक घूम रहा है कि मैं इस्लाम की दावत दे रहा हूं। हजरात ग्रामी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है। अहले हदीसो, तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो।
اللہ رب العزت نے تمہیں ایک پتی یا ایک پھول کا وارث نہیں بنایا، پروردگار نے تمہیں اسلام کے پورے گلدستہ کا مالک بنایا ہے۔ اس گلدستہ میں رب کی توحید کا پھول ہے، اسلام کے اس گلدستہ میں سرور کائنات کی ختم نبوت کا پھول ہے، اسلام کے اس پیارے گلدستہ میں سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کے احیاء کا پھول ہے، اسلام کے اس گلدستہ میں اصلاح معاشرہ، والدین کی خدمت، نفاذ اسلام، استحکام پاکستان، عظمت صحابہ، اہل بیت کا وقار، غرضے کہ اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اسلام سرور کائنات کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا، وہ اسلام اصلی وحی کی صورت میں من وان اگر کسی کے پاس موجود ہے تمہیں مبارک ہو، کوئی اور جماعت اور گروہ نہیں، صرف اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے۔ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بنی اسرائیل افترقت اثنین و سبعین ملہ وان امتی تفترق ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہا بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت، ایک گروہ رب کی جنت کا وارث ہوگا، فردوس کا مالک ہوگا، صراط مستقیم پہ ہوگا، ناجی ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، اس کی نشانی کیا، اس کا وصف کیا، اس کی پہچان کیا، کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ گروہ ہے جس کے عقائد اور اعمال وہ ہوں گے جو آج میرے ہیں، میرے صحابہ کے ہیں، میرے طریقہ پہ چلنے والے، میرے صحابہ کے طریقہ پہ چلنے والے، کہا جو میرے طریقہ پہ چلیں گے، میرے صحابہ کے طریقہ پہ، میرے صحابہ کی اتباع کریں گے، جن کا یہ وصف ہوگا قیامت کے روز یہ سارے لوگ رب کی فردوس کے وارث ہوں گے۔ حضرات آج دیکھیے اپنے ارد گرد پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے کا مشاہدہ کر کے آپ دیکھیں وہ کون سا گروہ ہے جس کی نماز حضرت صدیق اکبر کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جس کا روزہ فاروق اعظم کی طرح ہو، وہ کون سی جماعت ہے جس کی غمی اور خوشی سخی عثمان کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جس کے لیل و نہار حیدر کرار کی طرح ہوں، وہ کون سی جماعت ہے جس کا چلنا پھرنا ابو ہریرہ کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جس کی اٹھک بیٹھک عبداللہ ابن عباس کی طرح ہو، وہ کون سا گروہ ہے جس کی عقائد اور اعمال سرور کائنات کے صحابہ کی طرح ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے، تمہیں مبارک ہو، وہ کوئی اور نہیں، صرف اہل حدیث کی جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قاضی اسلام مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ حضرات گرامی، آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میرے طریقہ پہ چلنے والے، میری سنت کو اپنانے والے، میرے صحابہ سے محبت کرنے والے، میرے صحابہ کی اتباع کرنے والے۔ حضرات گرامی بتائیے سرور کائنات کے صحابہ نے کس فقہ کو مانا تھا، کس کے قول کو مانا تھا، کس کی رائے کو مانا تھا، کس کے فتویٰ کو اپنے سینہ سے لگایا تھا؟ آپ کے 1 لاکھ کم و بیش 44,000 صحابہ، بتائیے ان کی نسبت کیا تھی؟ سرور کائنات کے صحابہ حنبلی تھے،
حنفی تھے، مالکی تھے، شوافے تھے، جعفری تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، ان کی نسبت کیا تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرات گرامی، اپنی اللہ رب العزت نے جو آپ کو ذہنی صلاحیتیں، عقل، دانش اور خرد عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال میں لائیں تو آپ کو نظر آئے گا سرور کائنات کے صحابہ صرف محمدی تھے۔ کیا تھے؟ بلند آواز سے کیا تھے؟ سرور کائنات کا کوئی صحابی حنفی ہوا، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی جعفری، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی؟ صحابہ کیا تھے؟ محمدی تھے۔ سرور کائنات کے صحابہ محمدی بن کے رب کی جنت کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نے جنت سرور کائنات کے صحابہ کے لیے تیار فرما دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سرور کائنات کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ محمدی بن کے رب کی جنت کے وارث ہو سکتے ہیں، وہ محمدی بن کے رب کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تمہیں مبارک ہو، تم بھی محمدی بن کے رب کی جنت کے وارث بن سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کا عقیدہ، سرور کائنات کی سنت کا پیار، ختم نبوت کا پرچار، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کے وقار کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا تن من دھن، مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ علماء کرام سے اسٹیج بھرا ہوا، آج میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد صدیق اختر سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ چونڈا والے، ان کے لخت جگر ڈاکٹر حافظ شفیق اختر سلفی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر سیالکوٹ کے ناظم اعلیٰ حضرت قاری ڈاکٹر چودھری انصر جاوید گمن صاحب الحمدللہ وہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں، اور شیخ الحدیث و تفسیر محدث العصر حضرت مولانا محمد علی جان باز رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت سارے لوگ اس پنڈال میں ان کے شاگردوں پہ مشتمل بڑی کثیر تعداد تشریف فرما ہے۔ ان کے لخت جگر، ان کے صاحبزادہ حضرت مولانا عبدالحنان جان باز صاحب الحمدللہ وہ بھی ہمارے اسٹیج کی رونق ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد فاروق محمدی صاحب، حضرت مولانا حافظ ذوالافقار علی صاحب، حضرت مولانا حافظ شاہد محمود ربانی صاحب، حضرت مولانا عبدالرزاق تبانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب، بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما، اور للکار علامہ شہید جناب حضرت حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، خطیب اعظم گجرات، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آخری خطاب فرمائیں گے شاہ ترنم ترجمان مسلک حق کا حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ وہ بھی وہاڑی سے اللہ رب العزت کی توفیق سے تشریف لا کر آپ سے ہم کلام ہوں گے۔